أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت شریفہ ہے جو بڑی ہی اہم آیت شریفہ ہے، اور اس آیت شریفہ میں گویا پوری سورت شریفہ کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے، نچوڑ بتلایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا اور ثابت قدم رہو، ورابطوا اور لگے رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، امید ہے کہ تم فلاح پالو گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کا حکم فرمایا، اور پھر جو لوگ ان 4 کاموں کو کرتے ہیں، ان کو انجام دیتے ہیں، اور ان 4 صفات سے اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کر لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے فلاح اور کامیابی کا وعدہ فرمایا۔ پہلا کام ہے، پہلی چیز ہے جس کی ہدایت دی گئی ہے، صبر۔ صبر یہ بڑی ہی اہم چیز ہے۔ صبر کے معنی ہے حبس، روکنا، اپنے نفس کو روکنا، حبس النفس، نفس کو روکنا، نفس کو جمائے رکھنا۔ اتنی قیمتی چیز قرآن کریم کی کئی آیات میں صبر کا تذکرہ ہے۔ آج ہم صبر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکالیف، پریشانیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو صبر کے معنی ہے نفس کو روکنا، نفس کو جمائے رکھنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صبر علی الطاعات، نیک کاموں کے کرنے میں نفس کو جو مشقت پیش آئے اور نفس پہ جو شاق گزرے، تو نفس کو نیک کاموں کی انجام دہی میں جمائے رکھنا چاہیے، کتنی بھی مشقت، کتنی بھی تکلیف ہو۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کے لیے نفس پر مشقت ہوتی ہے اور نفس پر شاق گزرتا ہے، گرم پانی نہیں ہے، وضو کرنا ٹھنڈے پانی سے مشکل معلوم ہوتا ہے، اور زکوٰۃ دیتے وقت 2.5% مال میں سے نکالنا نفس پر گرا گزرتا ہے، حج کے لیے 4-5 لاکھ روپے لگانا نفس کے گرا گزرتا ہے۔ لیکن ان سب اطاعتوں اور فرمانبرداریوں اور عبادتوں کو کرنا اور نفس کو جمائے رکھنا، یہ صبر علی الطاعات ہے۔ نفس کی نہ مانے بلکہ اللہ کی مانے، اللہ کے رسول کا حکم مانے، قرآن حدیث کیا کہتا ہے اس کو مانے۔ تو یہ صبر علی الطاعات ہے کہ صبر علی الطاعات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے میں نفس کو جو مشقتیں پیش آئے ان پر نفس کو جمائے، یہ صبر علی الطاعات ہے۔ دوسری قسم علماء نے لکھی ہے صبر علی المعاصی، گناہوں سے بچنا بھی نفس پر شاق گزرتا ہے، بھاری معلوم ہوتا ہے۔ گناہ کی کوئی چیز سامنے ہے، اس سے نظر ہٹانا نفس پر شاق گزرتا ہے، تو ایسے موقع پر نفس کو جمائے رکھنا اور گناہ سے نفس کو بچا لینا، یہ صبر علی المعاصی ہے۔ گناہ سے ہٹنے میں، گناہ سے بچنے میں نفس پر کتنی بھی پریشانی ہو اور کتنی بھی گرانی ہو،
اس گناہ سے بچ جائے، اس گناہ سے ہٹ جائے اور نفس کو اللہ کی اطاعت، اللہ کے حکم پر جمائے رکھے، یہ صبر علی المعاصی۔ اور تیسری قسم ہے صبر علی المصائب۔ انسان پر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں تو ان مصیبتوں میں، پریشانیوں میں زیادہ جزا فضا، شکوہ شکایات نہ کرے، بلکہ یہ سوچے کہ جو بھی میرے اوپر پریشانی آ رہی ہے، مصائب آ رہی ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھیں، یہ میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا، اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ ہے صبر علی المصائب۔ پریشانی آئے، تکلیف آئے، آتی ہے انسان پر، تو اس وقت کسی کی طرف سے کوئی اذیت پہنچی، تکلیف پہنچی، کسی نے برا کہہ دیا، کسی نے بتلایا فلاں تیرے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، اولاد کی طرف سے خلاف مزاج کوئی بات پیش آ گئی، بیوی کی طرف سے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی، ساتھی کی طرف سے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی، یہ سب اذیتیں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ ان پر اگر انسان اپنے نفس کو قابو کر لیتا ہے تو اس کو صبر علی المصائب کا ہی ثواب ملے گا، یہ بھی اذیت پر، تکلیف پر۔ ملنا جلنا لوگوں سے ہوتا ہے تو آدمی کو طرح طرح کے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، دوستوں سے بھی اذیت پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرے۔ صابر کی اللہ نے بڑی فضیلت بیان کی ہے، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تعداد بھی متعین فرما سکتے تھے، لیکن تعداد جو ہے وہ ایک محدود ہے، 1 لاکھ، کروڑ، ارب، کھرب، بدن، اس کے بعد کوئی گنتی ہم جانتے ہی نہیں، کوئی گنتی ہے ہی نہیں دنیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو جو اجر دیا جائے گا وہ بے حساب اور بے شمار۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تنہائی میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے جلتے نہیں، کہ ملے جلیں گے ان پر ہمیں غصہ آئے گا، تکلیفیں پہنچے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاهم خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاهم، کہ وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان سے پہنچنے والی اذیتوں اور تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، مزاج کے خلاف یقیناً بات ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اربوں خربوں بے شمار کتنے انسان بنائے، جب 2 انسانوں کا چہرہ بالکل ایک جیسا نہیں، 2 انسانوں کے اعضاء بالکل ایک جیسے نہیں، تو پھر ان کا مزاج کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ مزاج بھی الگ الگ ہے، میاں بیوی کا مزاج الگ ہے، باپ بیٹے کا مزاج الگ ہے، 2 بھائیوں کا مزاج الگ ہے، 2 دوستوں کا مزاج الگ ہے، تو یقیناً مزاج کے خلاف بات پیش آئے گی، لیکن اس پر صبر کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے، لوگوں سے تعلقات رکھتا ہے، دوست بھی ہے، اس کے رشتہ داریاں بھی وہ نبھاتا ہے، تو تعلق والوں کہ یہاں بھی ملنا جلنا رہتا ہے، تو وہ اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے، الگ تھلگ رہتا ہے اور ان کی اذیتوں پر صبر نہیں کرتا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ، آج ہمارے اندر یہ ہے کہ اگر کسی دوست سے ذرا سی اذیت پہنچ گئی فوراً دوستی ختم، بلکہ دوستی کو بغض اور نفرت میں تبدیل کر لیتے ہیں، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ مزاج الگ الگ ہوتے ہیں، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ میں بھی یہ بات پیش آئی ہے کہ ایک سے دوسرے کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہیں، لیکن پھر وہ اس کو بغض اور نفرت میں بھی تبدیل کیا کرتے تھے۔
ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ تشریف فرما کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات ایسی ارشاد فرمائی کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج کے خلاف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجلس سے اٹھ کر چل دیے گھر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے پیچھے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں، جا رہا تھا جا نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ مجھ سے مزاج کے خلاف بات ہو گئی اور میری بات سے اس کو ناگواری ہوئی تو ان کے پیچھے پیچھے ہو گئی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ تو مشہور تھا، دیکھا تشریف لائے، کواڑ بند کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ واپس ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے قریب پہنچے تو آپ کو یا تو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا یا آپ نے ان کے چہرے سے پہچان لیا۔ فرمایا دیکھو یہ تمہارے ایک ساتھی آ رہے ہیں، کسی سے جھگڑ کر آئے ہیں، کسی سے جھگڑ کر۔ اب ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کواڑ تو بند کر لیے لیکن دل بے چین ہو گیا، نادم اور شرمندہ ہوئے کہ آخر ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے گھر پر تشریف لائے اور میں نے کواڑ بند کر لیے، فوراً پیچھے پیچھے ہو گیا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف فرمائے ہوئے تھے، حضرت عمر بھی تشریف لے آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیجیے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں نہیں، مجھ سے ان سے بڑی میری غلطی بڑی ہے، ہر ایک ہے میری غلطی بڑی ہے، میری غلطی بڑی ہے۔ تو یہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ، تو ہم بھی آپس میں دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، تعلقات ہیں، رشتہ داریاں نبھانی چاہیے۔ ان سے کوئی اذیت پہنچی اس پر صبر کرے، اللہ کے یہاں اس کا بڑا انعام ہے۔ بیوی کی طرف سے کوئی اذیت پہنچ رہی ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کی اچھائیوں اور خوبیوں کو یاد کرے، اس پر بھی صبر کرے، بڑی فضیلت ہے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں صبر میں آتی ہیں، صبر کرنا چاہیے، صبر کی بڑی فضیلت ہے۔ تکلیف مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے، جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، کوئی خوف ڈر کی چیز بھی ماحول بنا ہوا ہے تو اس وقت بھی ہمیں قرآن کی ہدایت دی ہے کہ صبر کا دامن نہ چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہاری آزمائش کریں گے کچھ خوف اور ڈر دے کر، کسی چیز کا ڈر، خوف، کسی بیماری کا، کسی بلا کا، پریشانی کا، یہ تمہارے دل میں ڈر خوف پیدا ہوگا۔ وَالْجُوعِ، بھوک کے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں، اس سے بھی تمہاری آزمائش ہوگی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے، تجارت کی ہے اس میں گھاٹا بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی تمہاری آزمائش۔ وَالثَّمَرَاتِ، باغات لے رکھے ان میں پھلوں میں کمی آ سکتی ہے۔ وَالْأَنفُسِ، اور جانوں میں بھی کمی آ سکتی ہے، رشتہ دار کا، بیٹے کا، باپ کا انتقال ہو گیا، اس سے بھی تمہارے آزمائش ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان حالات میں، خوف کے حالات میں، بھوک کے حالات میں، مالی نقصان کے حالات میں، جانی نقصان کے حالات میں جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ کیا خوشخبری؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمۃ، کہ ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں۔ تو بہرحال کوئی بھی تکلیف ہو، پریشانی ہو تو آدمی اس پر صبر کرے، صبر کرے، اس میں دنیا میں بھی بھلائی ہے، آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ کسی نے ہمیں کوئی اذیت پہنچائی ہے اس کو معاف کر دے، بدلہ لینے کی کوشش نہ کرے، اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے اور صبر کرے اور یہ سوچے کہ مجھے اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ تو پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، ایمان والو صبر وصابروا، اور ثابت قدم رہو۔
मुसाफरत ये भी सब्र से ही है। इसका ताल्लुक है अगर काफिर तुम्हारे ऊपर हमला कर रहे हैं, काफिरों से तुम्हारा मुकाबला हो रहा है, तो उस वक्त पुष्ट दिखाकर न भागो, बल्कि साबित कदम रहो, जमे रहो, पुख्ता रहो। मुसाफरत का अल्लाह ने हुक्म दिया। और तीसरा जो हुक्म दिया है रिबात का, तो इसके उलमा ने दो तफसीरें की है मुफस्सिरीन। बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि रिबात जिसका हुक्म अल्लाह ताला राबितों में दे रहे हैं, इससे मुराद है रिबात फी सबीलिल्लाह, सरहद की हिफाजत करना, सरहद की हिफाजत करना। सरहद पर आदमी रहे और कोई खतरा नहीं है, वैसे ही रह रहा है हिफाजत के लिए, मुकद्दम के तौर पर किसी तरह का नहीं, बीवी बच्चों के साथ भी रह रहा है, खेती बाड़ी भी कर रहा है, लेकिन नीयत यही है कि मेरा मकसद सरहद की हिफाजत करना है, तो उसके लिए बड़ा अजर व सवाब है। हदीस शरीफ के अंदर है कि ऐसे शख्स के लिए 1 साल के रोज़ों का सवाब है, 1 रात की हिफाजत के, 1 रात की पहरेदारी सरहद पर दे तो 1 साल के रोज़ों का सवाब, नफली नमाजों का सवाब। और अगर वो सरहद पर हिफाजत करता हुआ मारा गया, दुश्मन का खतरा है, तो उलमा ने लिखा है बीवी बच्चों को ले जाए, अब अकेला रहे, तो वहां अगर इंतकाल हो गया सरहद पर रहते हुए, तो कयामत तक जितने वो जिंदगी में नेक अमाल करता रहा, उन नेक अमाल का सवाब जारी रहेगा उसके लिए। तो रिबात